رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دفاع ختم نبوت کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر سینہ ختم نبوت کا، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے خوددار نہیں۔ صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات۔ ختم نبوت میرا ایمان ہے، ختم نبوت میری پہچان ہے، ختم نبوت پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء اکرام کو کسی نہ کسی خوبی اور خصلت سے نوازا ہے، لیکن وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ محاسن و کمالات اس نقطۂ کمال کو پہنچے کہ قصر نبوت میں کوئی بھی گوشہ تکمیل سے خالی نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاجدار ختم نبوت کے تاج کو سجاتے ہوئے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ صدر علی وقار، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا، اے مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اور اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ خط مسلمہ تک کون پہنچائے گا؟ میرے نبی کے صحابی سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ذوق کی وجہ سے آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ بولے، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرا جسم کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن آپ کے فرمان کو، آپ کے حکم کو، آپ کے خط کو مسلمہ تک میں پہنچاؤں گا۔ صدر علی وقار، مجاہدین ختم نبوت تو میرے نبی کے صحابہ تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا تو ایک مرتبہ پھر مسلمہ نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بنائے ہوئے تمام قوانین کو توڑتے ہوئے اعلان فرمایا کہ چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، اب سارے یمامہ پہنچے اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے مسلمہ کے سر کو تن سے جدا کر دیں۔ صدر علی وقار، پاکستان جب بنا 7 ستمبر 1974 کا دن پاکستان کے لیے ایک عظیم دن گزرا ہے، جس دن پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سطح پر قادیانیوں کو کافر قرار دے کر پاکستان کے اندر قانونی طور پر قادیانی اسلام سے خارج قرار دیے گئے۔ صدر علی وقار، میں سلامی پیش کرتا ہوں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، جنہوں نے ان دستے وظیفیات پر سائن کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ آج میں اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں۔ زمانہ گواہ ہے، آپ کو تختہ دار پر جب لے جایا گیا تو آپ کے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی گئی اور پاکستان کی عدلیہ نے 50 سال کے بعد یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ صدر علی وقار، ماضی قریب کی بات ہے جب فروری کے اندر ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو مجاہدین ختم نبوت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، ہمارا جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک یہ عقیدہ، جب تک یہ نظریہ پیش نہیں کیا جاتا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ میں سلامی پیش کرتا ہوں اس وقت کے مفتی پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو یہ للکار کر کہا، اے چیف جسٹس، تیرے فیصلے سے امت مسلمہ کے دل افسردہ ہوئے ہیں، جب تک تو اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گا، اپنے الفاظ واپس نہیں لے گا، اس وقت تک یہ قوم، یہ عوام
کورٹ کے باعث سے کبھی واپس نہیں جائے گی۔ زمانہ گواہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باعث سے یہ نعرے لگے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔